بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس پروگرام کا، اس نشست کا عنوان تصوف و طریقت کی روح اور اس میں پیدا ہونے والی بے اعتدالیاں رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات سب علماء ہیں، آپ کو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مدارس میں پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا ایک لمبا وقت گزارے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود تصوف و طریقت کی دین میں حیثیت کیا ہے، کیونکہ اسے ایک مستقل ٹائٹل ملا ہوا ہے، ایک مستقل نام ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف و طریقت کو لے کر قائلین بھی گمراہ ہوئے اور جاحدین و منکرین بھی گمراہ ہوئے۔ قائلین اس طور پر گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اس کو شریعت سے ہٹ کر کوئی اور چیز سمجھ لیا۔ قائل تو ہوئے کہ تصوف و طریقت بہت ضروری چیز ہے، لیکن اس شریعت سے اس کے تعلق کو انہوں نے نہیں تسلیم کیا، اسے شریعت کے محاذی اور متوازی کوئی حقیقت یا کوئی علم یا کوئی عمل قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ ان قائلین نے بھی غلط راستہ چنا اور گمراہی کی راہ پر پڑ گئے۔ جاحدین کو یہ خیال ہے کہ تصوف و طریقت یہ بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ بھی گمراہ ہوئے۔ تو قائلین بھی گمراہی کے راستے پر پڑ گئے اور جاہدین بھی گمراہی کے راستے پر پڑ گئے۔ سچائی یہ ہے کہ جس چیز کو تصوف و طریقت کا نام دے دیا گیا ہے، اس اسم کے پیچھے جو مسمى ہے اور اس نام کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ عین کتاب و سنت ہے، نہ شریعت سے خارج کوئی چیز ہے اور نہ شریعت کے محاذی اور متوازی کوئی چیز ہے، بلکہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے۔ یوں کہہ لینا چاہیے کہ جس دین اسلام کا ہمیں مخاطب بنایا گیا ہے، اس دین اسلام میں کمال پیدا کرنے کا نام طریقت اور تصوف، سلوک، احسان جو بھی ہو۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ نے شریعت اور طریقت کا تلازم ایک کتاب لکھی،
یہ کتاب کیا ہے؟ کسی مخلص سائل کے سوال کا جواب ہے۔ اس میں شیخ نے جو عنوان رکھا وہی عنوان ہم کو صحیح راستہ اس سلسلے میں دکھا دیتا ہے۔ شریعت اور طریقت کا تلازم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لازم اور ملزوم ہیں، الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں شیخ نے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا اور ثابت کیا ہے کہ یہ بھی شریعت ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ فقہ اسلامی، فقہ ظاہری، یہ ظاہر شریعت ہے، اور طریقت جو ہے وہ باطن شریعت ہے، اس کی روح ہے، اس کی حقیقت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ شریعت اور طریقت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ علیحدہ علیحدہ ابواب ہیں۔ جو تعریف اس کی عام طور سے صوفیہ نے کی ہے، محقق صوفیہ نے، وہ تعمیر الظاہر والباطن ہے۔ اپنے ظاہر کو سنوارنا منشاء شریعت کے مطابق اور باطن کو بھی شریعت کے مطابق بنا لینا، کیونکہ عموماً دین کا تصور ظاہری اعمال و احکام سے ہوتا ہے، اور بہت لوگوں کے ذہن میں دین کا باطن سے بھی کوئی تعلق ہے یہ ہوتا نہیں ہے، اور اسی چیز کی طرف توجہ دلانے کے واسطے یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ عرب علماء میں محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک انقلابی عالم گزرے ہیں، اور جن کی فکر و سوچ کو لے کر کے توحید کا ایک متشدد فلسفہ وجود میں آیا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ انسان کے اعضائے ظاہرہ سے متعلق ہے، اور ایک حصہ انسان کے اعضائے باطنہ سے متعلق ہے، قلب اور اس سے متعلق ہے۔ جن لوگوں نے ظاہری احکام کی حفاظت تحقیق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا وہ فقہا کہلائے، اور جن لوگوں نے باطنی آداب اور احکام کے فن سے اپنے کو جوڑ لیا وہ لوگ صوفیہ کہلائے۔ اور دونوں دین ہی کے دو پہلوؤں پر کام کرتے ہیں، چونکہ مختص ہو گئے ایک کام کے لیے تو ایک نام ہو گیا ان کے ساتھ، ورنہ یہ ضرورت پوری امت کی ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں گے تو کچھ ایک سلسلہ ہے متقدمین کا جن کو ہم تصوف کا مخالف سمجھتے ہیں، اور تصوف کے خلاف ان کی تحریرات بھی ہیں، صوفیہ کے خلاف، اور بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن جب آپ خود ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہوں نے خود بھی انہی علوم کی وکالت کی ہے جس کی دعوت صوفیہ دیتے ہیں۔ اس سے ان کی کتابیں خالی نہیں ملیں گی۔ فتاوی ابن تیمیہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتنی جگہوں پر فتوے میں قال العارف جنید رحمہ اللہ کہہ کر ان کے اقوال نقل کیے اور انہیں عارف قرار دیا۔ اسی طریقے سے بہت سی باتیں ہیں جس کے لیے امام ابن قیم نے مستقل کتاب لکھی ہے۔ آپ کو انہی حضرات کی کتابوں میں ابن جوزی، ابن کثیر، ابن تیمیہ، ابن قیم سے ایک کڑی میں نظر آتے ہیں ہمیں، اور یہ صوفیہ کے مد مقابل دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو تصوف کی جو حقیقت ہے اس سے وہ لوگ منکر نہیں ہیں، بلکہ اس کی ضرورت کے قائل ہیں اور ترغیب بھی دیتے ہیں، اور خود ان کی عملی زندگی اس سے معمور ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ کسی زمانے میں
جاہل صوفیہ کی وجہ سے ان حضرات کو تبعد و توحش پیدا ہو گیا اس جماعت کے ساتھ، ورنہ جو چیز تصوف کے نام سے مشروع ہے اس چیز سے انہیں بھی انکار نہیں، کسی بھی انکار نہیں۔ مدارج السالکین کیا ہے؟ وہی سب باتیں ہیں جو صوفیاء و مشائخ بیان کرتے ہیں، سب اسی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن جوزی کی مجالس ہے، ان مجالس میں سب یہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تصوف اور طریقت یہ نہ شریعت سے ہٹی ہوئی کوئی چیز ہے، نہ شریعت میں مد زائد ہے، کیونکہ ہماری اکثریت بھی، یعنی علماء دیوبند کی اکثریت بھی اس کو مد زائد میں سمجھتی ہے کہ زائد چیز ہے، اگر آپ اختیار کریں تو بہت اچھا، نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ سمجھتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ مد زائد نہیں ہے، اللہ کے دین کا خطاب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ ہاں، جیسے احکام ظاہر میں بدعات اور رسومات اور خرافات وہ قابل اصلاح ہیں، قابل رد ہیں، اسی طریقے سے علوم باطنہ کے اندر بھی اور اعمال و اشغال قلبیہ کے اندر بھی جو بدعت ہے، جو رسم ہے، جو شریعت کے اصولوں سے متصادم ہے، وہ قابل رد ہے، اسے کوئی قبول نہیں، کوئی محقق عالم قبول نہیں کیا، کوئی محقق شیخ بھی قبول نہیں کرتا اس کو۔ جہلہ کے ذریعے سے کچھ چیزیں در آتی ہیں اور وہ پھر آگے چل کر کے رسم بن جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایسی رسومات صرف تصوف و طریقت ہی کے اندر ہیں؟ ایسی رسومات تو دین کے ہر باب میں آ گئی، رفتہ رفتہ پیدا ہو جاتی ہیں، کانٹ چھانٹ کا سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ اسلام زندہ رہنے کی اصل وجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مشروعیت ہے اور ماموریت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں نہایت اہتمام کے ساتھ جس چیز کی طرف متوجہ کیا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ہونے کی وجہ سے اور اس سلسلے کے جاری رہنے کی وجہ سے اسلام پشمردہ نہیں ہوا، مرجھا نہیں گیا، اسلام دوسرے مذاہب کی طرح کسی کمزوری کا شکار نہیں ہوا، ہمیشہ تازہ و تابندہ رہا اور آج بھی ہے۔ تو ہر شعبے کے اندر ضرورت ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، ایسا نہیں ہے کہ صرف تصوف و طریقت ہی میں ضرورت ہے۔ جہاں تک اصطلاحات ہیں صوفیہ کی، تو ایک دفعہ ہم قطب الارشاد حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بہت ہی چوٹی کے بزرگان دین میں سے تھے، عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے، بڑے بڑے اکابر و مشائخ ان کے سامنے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہایت احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفکر اسلام علی میاں رحمہ اللہ، حضرت محی السنہ رحمہ اللہ، ایسی بڑی بڑی شخصیتیں، اس سے پہلے کے اکابر بھی ان کا بڑا احترام کرتے رہے، ہم نے دیکھا نہیں، جن کو ہم نے دیکھا ایسی ایسی شخصیتوں کو دیکھا، ان کے پاس اللہ نے ان کو بہت ظاہر و باطن کا علم عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت فرما رہے تھے علماء کی مجلس میں، اگر صوفیہ کی اصطلاحات سے توحش پیدا ہوتا ہے علماء کو، تو پھر محدثین کی اصطلاحات سے کیوں نہیں ہوتا؟ فقہا کی اصطلاحات سے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بھی تو بعد کی ایجاد ہے، وہ نبی و صحابہ کے دور کی نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی اصطلاح سے گھبرا کر چھوڑ دینا چاہیے فن کو تو یہ بھی چھوڑ دو، اور اگر اس میں اصطلاحات سے نہیں گھبرائے، اصطلاحات کو معاون سمجھ کر اصل کی طرف توجہ دی، تو پھر فن تصوف میں بھی اصطلاحات صوفیہ کو سائڈ میں رکھو، مقصود کو اہمیت دو، اور مقصود وہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہمارے
ظاہر کی طرح باطن کو درست کرنے کا حکم دیتی ہیں، صفات حسنہ کو پیدا کرنے اور صفات رذیلہ سے فارغ ہونے کا حکم دیتی ہیں۔ اور نبی کے 4 مقاصد بعثت میں سے ایک تزکیہ بھی ہے، اور تزکیہ کی تعریف میں مفسرین کرام نے اعمال صالحہ کی درستگی، عقائد صحیحہ کی درستگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ صفات حسنہ کا پیدا ہونا، یہ اس کا مقصد قرار دیا کہ تزکیہ کا مقصد کیا ہے؟ عقائد صحیحہ کا پیدا ہو جانا اور اعمال صالحہ کا وجود میں آ جانا، اور صفات حسنہ و فاضلہ کا ہمارے اندر پیدا ہو جانا، اخلاق بلند ہو جائے اور خلق محمدی سے مناسبت اور مشابہت پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد ہے تزکیہ کا۔ تزکیہ کا حاصل یہ ہے، جب نبی کے بعثت کے مقاصد میں یہ شامل ہے تو پھر تزکیہ ایک بنیادی دین کا حصہ ہے، ہمیں دین سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے اس کو الگ چیز سمجھا وہ تو ملحد و زندیق ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی انہوں نے دین ہی کو صحیح طریقے پہ نہیں سمجھا، چاہے عالم ہو جائیں لیکن انہوں نے دین اپنے بڑوں سے صحیح نہیں سمجھا اور صحیح طریقے سے دین کو نہیں لیا۔ قرآن کہتا ہے ذرو ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ تب باطنی گناہ بھی کچھ ہوں گے تبھی چھوڑیں گے، اور اگر گناہ ہو سکتے ہیں باطن میں تو حسنات بھی ہو سکتی ہیں، نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئیں، بہت زیادہ مشائخ نے جس سے استفادہ کیا اور جو بہت مقبول عام ہوئی وہ امام غزالی کی احیاء علوم الدین ہے۔ 4 حصے انہوں نے اپنی کتاب کے کیے ہیں، ربع اول، ربع ثانی، ربع ثالث، ربع رابع۔ 4 حصوں میں انہوں نے پورے دین کو شامل کر کے بیان کیا ہے۔ اس کے آخر کے 2 حصے ربع ثالث اور ربع رابع منورات ظاہری اور منورات باطنی کو بیان کرنے کے واسطے رکھے، اور 4 حصوں میں 10 چیزیں بیان کی ہیں، اور ان سب کے مجموعے کو دین بتایا ہے کہ یہ اس کا مجموعہ دین ہے، اور جو ان پر جمے گا وہ کامل مسلمان ہوگا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی احیاء علوم الدین کی بعض مرویات سے تو علماء کو اختلاف ہے کہ وہ معیار کی نہیں ہیں، لیکن امام غزالی نے جتنی باتیں پیش کی ہیں ان سے کسی کو انکار نہیں ہے، وہ سب اس کے قائل ہیں، اور سب علماء محققین چاہے دیوبندیہ ہوں چاہے وہابیہ ہوں سب قائل ہیں اس کی، سب اس کی ضرورت کے قائل ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کہیں جاتے ہوئے رکے سفر کے دوران، اور حضرت شیخ کے پاس آئے، بے تکلفی تھی۔ حضرت شیخ سے انہوں نے کہا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد واپس آؤں گا اور آپ سے ایک سوال کا جواب لوں گا، آپ اس وقت تک غور کر کے رکھیے۔ شیخ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ میں آنے تک آپ غور کر کے مجھے بتائیے کہ یہ تصوف کس چڑیا کا نام ہے، میں واپسی میں جواب لوں گا آپ سے۔ تو شیخ نے فرمایا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 3 دن تک آپ کا سوال اٹھا کے رکھوں، ابھی جواب سن کے جاؤ۔ اور جواب یہ دیا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ ہے، اور باقی سب ذیلی اور ضمنی چیزیں ہیں۔ تو وہ رک گئے اور کہنے لگے کہ اگر اتنی اہم بات ہے تو یہ تو سراسر دین ہے۔ تو ہاں بھائی سراسر دین ہے، ہم بھی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر دین ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ مقصود نیتوں میں سلامتی کا پیدا ہونا، للہیت کا آ جانا،
ہماری ہر نقل و حرکت کا رضا الہی کے واسطے ہونا، ہمارا عمل اور ہمارا سکون، ہمارا سکوت، ہمارا قول، سب اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ اہل اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہم اگر اپنی ٹوپی بھی سیدھی کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ اللہ کو اچھے لگیں، ہر چیز میں اللہ آ جائے اور اللہ کی رضا آ جائے، اس درجہ کمال حاصل کرنا۔ حیدرآباد میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں، ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی بڑے چوٹی کے صوفیاء میں سے تھے اور عظیم محدث بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ طریقت نام ہے شریعت پر چلنے کی مشق کرنے کا، اور حقیقت نام ہے اس مشق میں کمال پیدا ہو جانے کا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اصل الاصول ہے، اسی پر چلنے کی اتنی مشق ہو جائے کہ شریعت طبیعت ثانیہ بن جائے تو یہ حقیقت ہے، یعنی ہم شریعت کی حقیقت پر پہنچ گئے۔ یہ اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ کو جو خطوط لکھے، اس میں ان کا آخری خط یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت نے مجھے سلوک کی سیر منتہا تک کرا دی ہے۔ اس عبد وضعیف کو اللہ پاک جہاں تک پہنچانا چاہتے تھے وہاں تک بلند فرمایا ہے، یہاں تک کہ خواجہ بہاؤالدین نقش بند کے مقامات و مراتب کو بھی چھوڑ کر اوپر گیا ہوں، لیکن جس منتہا پر پہنچا ہوں وہاں مجھے جو سبق دیا گیا وہ یہ کہ شریعت پر استقامت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقت کا مرتبہ، وہاں بھی یہ سبق ہے کہ شریعت پر جمو، بس عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے۔ تو یہ وہ بنیادی ضرورت ہے جس کو حدیث جبرائیل میں 3 حصے دین کے کر کے سمجھا دیا گیا۔ مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، یہ بتا دیا گیا۔ احسان میں جو چیز بتائی گئی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا مقام مقام مشاہدہ ہے اور دوسرا مقام مقام مراقبہ ہے۔ چاہے یہ اصطلاح آپ مانیں، چاہے یہ اصطلاح کا نہ مانیں، لیکن جس کیفیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا ہے وہ کیفیت دین میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بعد میں حضرت عمر کو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، یہ تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ سوال بھی دین میں شامل و داخل تھا۔ جب یہ دین میں داخل تھا اور جس کو سکھانے کے واسطے جبرائیل آئے اور نبی سے سوال کر کے جواب لیا، جب یہ دین میں داخل ہے تو ہم اس کو دین سے خارج کر دیں؟ یا یہ کہ اعتقاد کے درجے میں تو مان لیں لیکن عمل کے درجے میں انکار کر دیں؟ کیونکہ اکثریت علماء کی عمل کے درجے میں غافل ہے، نہ مقام مشاہدہ حاصل ہے، نہ مراقبہ حاصل ہے۔ بس زندگی ایک صلحاء اور علماء کی شکل و شباہت میں گزر رہی ہے۔ اکثر اپنے آپ میں دیکھ لیں، کوئی کسی کو نہ کہے، اپنے آپ پر نظر کر لے، اپنے آپ کو دیکھ لے، ہم نے اللہ والوں کی شباہت تو بنا رکھی ہے، لیکن کیا صدق ہمارے اندر پیدا ہوا؟ صدق ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، قرآن ہی میں تو ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہی متقی ہیں اور وہی صادق ہیں۔ یہ صدق کیا ہے؟ اسی کی تحقیق کر کے مشائخ اور محقق مشائخ، یعنی جو عالم ربانی بھی ہیں، کتاب و سنت کے ماہر بھی ہیں،
وہ علماء مشائخ، ان مشائخ نے یہ فرمایا اسی کی تحقیق کرتے ہوئے کہ صدق کو 3 مقامات پر تلاش کرنا چاہیے، اور ان کا محل 3 جگہ ہے۔ ظاہر اور باطن میں یکسانیت پیدا ہو جائے، قول اور فعل میں یکسانیت پیدا ہو جائے، خلوت اور جلوت میں یکسانیت پیدا ہو جائے، یہ صدق ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی ہے تو ہم اولئک الذین صدقوا کی منزل پہ پہنچے ہیں، اس کو سیکھنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ 3 چیزیں ہماری یکساں ہو جائیں، لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں گے تو تینوں چیزوں میں یکسانیت نہیں ہے، بلکہ بون بعید۔ ہماری خلوتیں، پہلے زمانے کو چھوڑ دیجئے، اس زمانے پر نظر ڈالیے، ہماری خلوتیں اسمارٹ فون کی نظر ہیں، اور ہماری جلوتیں اہل اللہ اور بزرگان دین کی جانشینی بتا رہی ہیں۔ ہمارا ظاہر سر سے لے کے پیر تک سنت کے مطابق ہے، لیکن ہمارا باطن بدعات ہی نہیں، کفریات و شرکیات میں تک مبتلا ہے۔ تو قول اور فعل، ہر کوئی اس کو موازنہ کر کے دیکھ لے کہ ہمارا قول کے مطابق ہمارا فعل کتنا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہم انہی کے جانشین ہیں، انہی کے وارث ہیں؟ انہوں نے تو کہا تھا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ان کو اس کا حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے اس پہ استقامت کر کے دکھائی، اور ہم تو دین پہنچا تو رہے ہیں، لیکن خود دین پر کس قدر جمے ہوئے ہیں۔ جو مولانا نے عنوان رکھا تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ تصوف طریقت کی روح کیا ہے؟ اس کی روح تزکیہ نفس ہے، رذائل سے قلب کا پاک ہونا اور فضائل حمایت کا اس کے اندر پیدا ہو جانا۔ امام غزالی نے 10 چیزوں کو رذائل قرار دیا اور 10 چیزوں کو فضائل قرار دیا۔ کم از کم محنت کر کے یہ 10 کو نکال لیں اپنے دل میں سے اور یہ 10 کو پیدا کر دیں تو طریقت میں بہت لمبا سفر طے ہو جائے گا اور بہت آگے تک اس کا مقام پہنچ جائے گا۔ کم از کم اتنا کر لیں ہم، لیکن وہ ہمارے اندر نہیں۔ حدیث قدسی آپ پڑھ چکے ہو اور سب کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی آدم فرائض کی ادائیگی سے زیادہ کسی چیز سے میرا مقرب نہیں بن سکتا، کیونکہ پہلی چیز فریضی ہے۔ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ کسی چیز سے میرا مقرب نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ الْعَبْدُ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ۔ یہ نوافل ہمارے ہاں کتنے ہیں؟ فرائض پر اکتفا عوام کا بھی ہے اور فرائض پر اکتفا خواص کا بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد مفتی ابراہیم صاحب پانڈو دامت برکاتہم رمضان میں ہندوستان میں کئی اعتکاف کرتے ہیں، تو اکثر رمضان کے بعد تقریباً اضلاع میں اسٹیٹ میں سفر بھی ہو جاتا ہے ان کا۔ ایک دفعہ آئے مدرسے میں، پہلا دن تھا، 11 شوال تھا، تھوڑے سے بچے آ گئے تھے مدرسے میں، ابھی داخلوں کا دن تھا، تو حضرت مفتی صاحب اور ان کے ساتھ 4-5 رفقا تھے، تو مسجد میں نماز پڑھی مغرب کی، مغرب بعد کچھ نصیحت کا نظام تھا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر نفلیں پڑھی۔ سنت تو ہے ہی سنت، وہ تو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں بلا سخت ضرورت کے، لیکن 6 رکعت اوابین کی انہوں نے، ان کے ساتھیوں نے پڑھی، 2-4 طلباء نے بھی پڑھی، باقی سب طلباء وہ کرسی کے قریب ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ جب ان لوگوں کی نفلیں ختم ہوئیں تبھی حضرت تشریف لائے کچھ نصیحت کرنے کے لیے،
تو پہلا سوال یہ کیا کہ آپ لوگوں میں سے کس کس نے اوابین پڑھی ہے؟ تو چند ہی طلباء نے ہاتھ اٹھائے، باقی نہیں اٹھائے، نہیں پڑھے تھے نہیں اٹھائے۔ تو یہ سوال فرمایا کہ بھائی آپ لوگ اگر فوراً پڑھنے بیٹھ جاتے، فوراً اپنے کسی کام میں لگ جاتے، تب تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی کسی اور ضروری کام میں آپ لگ گئے ہیں، لیکن آپ لوگ بیکار بیٹھے رہے اور آپ کے سامنے کچھ بندے نفل پڑھتے رہے، تو آپ میں مدرسے میں پڑھنے کے باوجود نوافل کا ذوق کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کہ یہ ذوق پیدا کرنے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جا کر عمل سیکھو گے؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں عام طور سے کہا کرتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو چاہیے کہ علماء سے اس لیے جڑے رہیں کہ علم لیتے رہیں ان سے، اور علماء ان سے اس لیے وابستہ رہیں کہ ان سے عمل لیتے رہیں۔ اس لیے کہ جو نمازوں کا اہتمام جیسی بھی ان کو آتی ہے، جس اہتمام سے، جس فکر سے، جس طرح جماعت کا اہتمام اور جس طرح سنتوں کا اہتمام اور جتنا جی لگا کر نماز پڑھنا ان لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے، اہل مدارس میں نہیں پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے اہل مدارس ہی سے سیکھا۔ کیسے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میواتیوں پر محنت کر رہے تھے، انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا ان کو، کیونکہ ان کے بڑے بھائی اور ان کے والد سب انہی لوگوں سے وابستہ تھے۔ ان کے ابا بھی اسی مسجد میں امام تھے، پھر ان کے بڑے بھائی مولانا محمد رحمہ اللہ بھی اسی میں امام تھے، اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد مولانا اس مسجد کے امام ہو گئے۔ تو آتے جاتے قریب کے میواتیوں ہی سے رابطہ رہتا تھا، اور وہی لوگ مرید تھے ان لوگوں کے۔ مگر جب ان کی بے دینی دیکھی کہ کل مشرکین ہیں، بالکل ہیں مسلمان لیکن رہتے ہندوؤں کی طرح، تو اس پر مولانا نے طرح طرح سے محنتیں کی ان کے اندر، اور جو محنت کرتے اس کا کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں آتا تھا۔ تو حفظ کے مدرسے قائم کرائے، جگہ جگہ میوات میں مدرسے قائم کروائے۔ ان مدرسوں کے جلسوں میں حضرت تشریف لے گئے کہ 5 بچے حافظ ہوئے ہیں، 10 بچے حافظ ہوئے ہیں، تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ جہاں گیا تو دیکھا کہ دھوتی باندھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ہندوؤں کی طرح ہیں، حافظ بنے ہیں۔ تو جب تک کلچر نہیں بدلے گا ان لوگوں کا، تہذیب نہیں بدلے گا، یہ دین پر مضبوط نہیں ہو سکتے، کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات عام طور سے علوم عصریہ کے حاملین نہیں مانتے کہ تہذیب کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ مذہب اور عقیدہ اصل چیز ہے، اور تہذیب ہر جگہ کی جیسی بھی ہو، وہ تہذیب اسلام کو اس سے کوئی اختلاف نہیں، اس لیے ہر جگہ کا کلچر ہر جگہ لینا چاہیے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ عام طور سے جدید تعلیم یافتہ ذہنیت ہے، ان کا فلسفہ ہے۔ لیکن ہم قرآن حدیث کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے، تہذیب ہر مذہب کا خول ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے گا تو اس کی روح بھی ختم ہو جائے گی۔ تہذیب بہت اہم مسئلہ ہے۔ حضرت علیہ السلام نے معمولی توجہ نہیں دلائی ہے تہذیبی امور کے اندر، غیر معمولی توجہ دلائی ہے۔ جو قرآن حدیث کے حاملین ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کے بعد بھی جس طریقے سے آخری دن بالکل سمجھنا چاہیے کہ سکرات کے عالم میں تھے، تب بھی تاریخ ملت اسلامیہ جو بہت ہی محقق تاریخ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آنے والے کی تہبند ٹخنے سے نیچے جا رہی تھی، اس سکرات کے عالم میں بھی ٹوک کے فرمایا کہ اس کی تہبند درست کراؤ۔ تو معمولی چیزیں تھیں، یہ معمولی چیزیں نہیں تھیں، ان کی نظر میں نہیں تھیں، ہماری نظر میں ہو گئی یہ معمولی چیز۔ آج مدارس کے طلباء اور اساتذہ تک کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، وہ ہوش ہی نہیں ہے ان کو کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، جب بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں موجود ہے، خود پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، پھر بھی نہیں، کیونکہ رعونت انسان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے، دکھتی نہیں ہے، اور اس کو مشائخ کی نظر پکڑتی ہے اور پھر گرفت کرتے ہیں، تب جا کے صحیح ہوتے ہیں، مگر ہم ان کے قائل نہیں ہیں۔
تو خیر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر اللہ سے مانگ مانگ کے جتنے جتن کیے انہوں نے، جو کوششیں کی اس قوم کے واسطے مخلصانہ، تو ایک بات اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈالی کہ ان کو سمجھ میں ایسے نہیں آئے گا، یہیں رہ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر دوآبا بھیجا جائے، جہاں مدارس، مساجد، خانقاہوں کی وجہ سے ایک ماحول بنا ہوا ہے مسنون زندگی کا، مسنون شکل و شباہت کا، مسنون اعمال کا، ادھر ماحول بنا ہوا ہے، لہذا یہاں سے ایک گروپ تھوڑے تھوڑے وہاں بھیجنے چاہیے اور وہاں کے مسلمانوں کو لا کر یہاں کی مسجدوں میں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ جو خروج و نفر وغیرہ ہے نا، یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، آپ تاریخ پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ بس اس طرح کی مولانا کی ایک کوشش تھی، جس کا فائدہ سامنے آیا تو یہ کام چل پڑا اور آگے بڑھ گیا۔ چونکہ سرسری معلومات ہیں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، اس وجہ سے عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں، بس اتنی سی مولانا کی تدبیر اور حکمت عملی تھی جس نے اس کام کو چلا دیا، اور اصل مقصود یہ تھا کہ اچھے ماحولوں کا مشاہدہ کرایا جائے، اچھے ماحولوں میں بھیج کر اس کا ذوق پیدا کیا جائے، اور اچھے ماحول والوں کو لا کر ان لوگوں میں ذوق پیدا کیا جائے، یہ تھا۔ ورنہ ایمان تو حضرت سکھا چکے تھے ان لوگوں کو، دین کی حقیقت تو بتا چکے تھے، لیکن ان کا کلچر نہیں بدل رہا تھا۔ اس کو بدلنے کے واسطے یہ سعی کی، اور اس سعی کا فائدہ یہ ہوا کہ آج عالم بھر میں اسلامی کلچر وجود میں آیا اور مسلمانوں کی شباہتوں میں نظر آنے لگے۔ یہ اہل اللہ کے خلوص کی برکت ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہم لوگوں کے اندر عبادت کا ذوق نہیں پیدا ہوتا، کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ ہم عبادت کریں اللہ کی؟ پیدا کاہے کے لیے ہوئے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آپ کو تفسیر کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا تفسیر کریں گے آپ؟ جو تفسیر کریں گے وہ ہمارا عمل کیوں نہیں بن رہا ہے؟ تو قول و فعل میں تضاد ہو رہا ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ ہمیں جو ہم قوم کو بتا رہے ہیں، جس کی دعوت دے رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سے ڈرا رہے ہیں، جس کے لیے ہم زوردار شاندار تقریریں کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ خود ہماری زندگی کیوں نہیں ہے؟ تو ہماری زندگی نوافل سے معرہ ہے اور خالی ہے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں، ہم نے ایک بہانہ بنا رکھا ہے کہ صاحب یہ بہت اس سے بھی زیادہ ضروری مصروفیت ہے۔ لیکن کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سے کم علم میں لگے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات ہم سے کم تھی؟ امام احمد کی علمی خدمات ہم سے کم تھی؟ جتنے لوگوں کی صدقے میں آج ہم علم اپنے پاس رکھتے ہیں، ان سب کی حالات زندگی پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی میں جتنا علم ہے اس سے کہیں زیادہ عمل ہے۔ جو چیز انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، آپ ان کی زندگی کی کتاب میں بھی دیکھ لیجیے، وہ چیز ان کے اندر بھی موجود ہے۔ بندوں کے اعمال، حقوق العباد لوگ اپنے سر پہ اٹھا کے لائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے نقل کی، تفصیل میں نہیں جانتا، حدیث آپ کو یاد آ جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ بھئی ایک بالش زمین جس نے دوسرے کی دبائی تھی وہ اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہا ہے، جس نے دوسرے کا اونٹ چرایا تھا وہ اپنے سر پہ لے کے پھر رہا ہے، عام اونٹوں سے زیادہ طاقتور اور بڑا اونٹ لے کے پھر رہا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئے گا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، تو میں کہہ دوں گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ایسا ہونے والا ہے، میں دنیا میں بتا چکا تھا۔ یہ جواب دیں گے حضور، وہ کوئی مدد نہیں کریں گے محشر میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو تیر اندازی اور نشانہ بازی بھی سنت ہے، اس سنت پہ عمل کرنے کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ تلامذہ کو لے کر اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے جنگل کی طرف گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور راستے میں ہی سے ساتھیوں نے نیزہ بازی شروع کر دی تھی، تو امام بخاری نے بھی اپنا نیزہ چلایا، تو وہ ان کے نشانے پر جانے کے بجائے کسی صاحب کا مکان تھا، اس مکان کے سامنے نالا تھا پانی کا،
اور اس پر بانس کا برج بنا ہوا تھا، اس کی لکڑی میں جا کے لگ گیا، جس سے وہ لکڑی شق ہوئی اور پھٹی۔ تو امام بخاری کا دل افسردہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج میرا موڈ نہیں ہے، ہم چلیں، واپس چلیں۔ واپس آ گئے، دن بھر غمگین رہے۔ اگلے دن اپنے ایک قریبی تعلق والے سے کہا مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ کہا فلاں صاحب کے پاس جاؤ، ان سے کہو ایک شخص کی غلطی سے آپ کے بانس میں تڑخ آ گئی ہے، وہ شخص چاہتا ہے کہ وہ بانس بدل دے یا اس کی قیمت آپ کو ادا کر دے۔ انہوں نے جا کے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ شخص ہے کون؟ انہوں نے کہا کہ وہ امام بخاری ہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ امام بخاری پر میرا ایک بانس نہیں، میری کل کمائی قربان ہے، میں ان سے کیا اس کا بدلہ لوں گا؟ اور اگر وہ بہت زیادہ تشویش میں ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اس مسئلے کو معاف کر دیا ہے، قیامت میں مواخذہ نہیں کروں گا، یہ کہہ دو ان کو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر، ان صاحب نے آ کر یہ جواب سنا دیا۔ معاملے کی صفائی پر اتنا خوش ہوئے، یہ میں کوئی باہر سے بات نہیں لا رہا ہوں، بخاری کے مقدمے میں ہی ہے کہ اتنے خوش ہوئے معاملے کی صفائی پر کہ اس دن انہوں نے 500 حدیثیں سنائی اور 300 درہم خیرات کی، خوشی کے مارے۔ دیکھو حدیثیں جو نقل کرتے ہیں زندگی میں بتا رہے ہیں کہ زندگی میں حدیث ہے، لیکن کیا ہمارا قول و فعل بھی ایسا ہو رہا ہے؟ ایک درس کے اختتام پر سامنے بیٹھے ہوئے طالب علم سے فرمایا کہ بھئی تم ذرا رکو، کام ہے۔ وہ بیٹھ گئے تو کہا کہ مجھے معاف کر دو اللہ کے واسطے۔ انہوں نے کہا کہ کیا معاف کروں حضرت آپ کو؟ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں، ہم آپ کیا معاف کر دوں؟ تو فرمایا ایک غلطی ہوئی ہے، تمہاری حق تلفی ہوئی ہے، وہ معاف کر دو۔ اس نے اصرار کیا تو بتایا کہ ایک حدیث جب میں سنا رہا تھا تو اس کے مضمون سے متاثر ہو کر تم ذرا مچلنے لگے تھے، اور تمہاری اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے دل میں ہنسی آ گئی تھی۔ اگر اس تضحیق کا قیامت میں محاسبہ ہو تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے معاف کر دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حدیثیں انہوں نے بیان کی ان کی زندگی میں بھی، جو مسائل امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، امام مالک نے بیان کی، ان کی زندگی میں بھی دیکھیں گے، صرف دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں تھی۔ قول و فعل میں یکسانیت صدق ہے۔ صدق کب پیدا ہوگا ہمارے اندر؟ زندگیاں بیتتی جا رہی ہیں، ابھی فارغ ہوئے تھے، پھر شادی ہو گئی، پھر بال بچے والے ہو گئے، پھر دیکھتے دیکھتے اور عمر بڑھ گئی، بال سفید ہونے لگے، بڑھاپا آ گیا۔ آخر کب ہماری اندر صدق پیدا ہوگا؟ جب موت کے منہ میں چلے جائیں گے تب کہاں فرصت ہے کہ ہمارے اندر صدق پیدا ہو جائے؟ صدق پیدا کرنے کی فکر بھی نہیں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کہ اسے ہم نے اپنی ضرورتوں میں شمار نہیں کیا۔ اپنی ضرورتوں میں وہ سندیں ہی تھیں جن سندوں کو ہم نے حاصل کر لیا، بس یہی ہماری ضرورتیں تھیں، یہ ہماری ضرورت میں داخل ہے۔ اور اب ایسا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی فضل فرمائے کہ ہمارے بڑے مدارس ان چیزوں پر طلباء کا شعور بیدار کرنا بھی چھوڑ چکے ہیں۔ ان چیزوں پر کوئی شعور بیدار نہیں کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہمارے مدارس کی خصوصیت تھی کہ صرف ان کو پڑھا کے نہیں دیا جاتا تھا، صرف ان کو علوم و فنون کا ماہر نہیں بنایا جاتا تھا، ہر مناسب موقع سے لے کر ان کو اہل السنت والجماعت کے مقابل جتنے فرقے ہیں ان کی نشاندہی بھی کرائی جاتی تھی، اور ہر مناسب موقع کو لے کر عملی زندگی اور تقوی و پرہیزگاری اور باطن کی صفائی اور اس کی تجلی، اس کے بارے میں بھی توجہ دلائی جاتی تھی۔ آپ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی فیض الباری پڑھیے، ہر مناسب موقع پر انہوں نے قال ھذا اللعین القادیانی کہہ کر برابر اس قادیانی کی غلط بات کا کہ یہاں سے اس نے یہ استدلال کیا ہے اور یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، اور حقیقت اس حدیث کی ہے۔
کیونکہ اس زمانے میں وہی فتنہ سب سے زیادہ بڑا فتنہ تھا۔ آج کے دور میں اتنے فتنے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ علوم طلبہ کو اس سے باخبر نہیں رکھے ہوئے ہیں، تو خود ہمارا اپنا عقیدہ سیدھے رستے پہ ہے یا نہیں ہے، یہی معرض خطر میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کچھ ذمہ داریاں شخصی بھی ہوتی ہیں، اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری کا آخری درس دیا تو یہ فرمایا کہ میرے پیارو، تم لوگوں نے اتنے برس مدرسوں میں رہ کر نقوش علم تو حاصل کر لیے، اب انوار علم حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس تھوڑا وقت لگا لو۔ یہ ان کو نصیحت فرمائی۔ بہت بڑے عالم دین بنگلہ دیش تو بعد میں بنا، اس زمانے میں الگ الگ نہیں تھا۔ بنگلہ دیش میں تھے وہ حافظ جی حضور کے نام سے، بڑے عالم تھے، بڑی لمبی عمر، 100 برس سے زیادہ پائی انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں سوچا کہ کہاں جاؤں، ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھے اچھا لگا کہ میں تھانہ بھون چلے جاؤں، بہت نام سنا ہے، چرچا سنا ہے، تو وہاں چلے گئے۔ ایک مرتبہ ڈھاکہ میں دورہ کیا تھا، دوسری مرتبہ مدرسے امینیہ میں کیا تھا، تیسری مرتبہ مظاہر العلوم سہارنپور میں کیا تھا، اور چوتھی مرتبہ حضرت کشمیری سے پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں کیا تھا۔ 4 مرتبہ دورے حدیث کیے ہوئے تھے۔ اور اس زمانے کے اساتذہ اور اس زمانے کا ماحول کیسا تھا آپ جانتے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں دارالعلوم کے چوکی دار سے لے کے محتمم تک سب صاحب نسبت تھے، وہ دور تھا۔ اب حضرت کے پاس آئے، وجہ بتا دی، جگہ بتا دی گئی، اس کمرے میں سامان رکھ لیا، کیا کریں؟ تو روزانہ اپنے حالات لکھ کے دینا اور جو رہنمائی کی جائے اس پہ عمل کرتے رہنا۔ اب کام تھا وہاں کا یہ، تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، کیا لکھ کے دوں؟ ماشاءاللہ نماز میں کوئی کوتاہی نہیں، نوافل میں کوئی کوتاہی نہیں، تہجد میں کوتاہی نہیں، تلاوت کا اہتمام ہے۔ ایسے ایسے اللہ والوں کے شاگرد تھے کہ زندگی پوری نیک بن گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا لکھ کے دوں، کوئی عام غلطیاں جو ہوتی ہیں علم میں وہ نہیں تھی۔ ایک دن لکھ کے دیا کہ حضرت بہت سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو زندگی میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں سمجھ میں آ رہی جس کی اصلاح کی ضرورت ہو، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کس چیز کی اصلاح کروں۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ تکبر کی اصلاح کیجیے، یہ لکھ کے دیجیے کہ مجھے تکبر کی اصلاح کرنی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت غور کیا تو اتنی مذمت نفرت تھی میرے دل میں تکبر کی، کبھی پسند نہیں آیا یہ صفت، ہمیشہ یہ صفت بری ہی نظر آئی، اور قرآن و حدیث نے اور زیادہ مجھے اس سے متنفر کر دیا۔ تو کیا تکبر کر رہا ہوں، کچھ بھی غور کرنے سے عمل میں سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ تو انہوں نے پھر حضرت کو لکھا کہ میں حضرت میرے غور کرنے سے مجھے یہ مرض اپنے اندر نظر نہیں آیا، اس کی کوئی نشان پہچان ہو؟ تو حضرت نے لکھا کہ اس کی پہچان یہی ہے کہ اس کے قبول کرنے میں تردد ہے۔ تو اب قبول کر لیا انہوں نے اس کو، اب قبول کر کے لکھ دیا کہ حضرت کو علاج تجویز فرما دیجیے اس کا۔ گئے تھے اخلاص سے، تو علاج یہ تجویز ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد، نماز تو خانقاہ میں حضرت ہی پڑھاتے تھے مسجد میں، فجر کی نماز کے بعد صف اول میں نماز پڑھو اور میرے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ بھائیوں میں تکبر کا مریض ہوں، میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے۔ تو مولانا نے لکھا کہ میں اس نسخے کو پڑھ کر یہ طے کر لیا کہ یہ دوا نہ میں پی سکتا ہوں، نہ یہاں رہ سکتا ہوں، اور مجھے اپنا راستہ دیکھ لینا چاہیے خاموش، کہ نہیں۔ آدھی رات کو اٹھ کر کے بستر لپیٹ لیا، بیگ میں سامان رکھ لیا، لیکن الحمدللہ یہ معمول تھا کہ سفر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، تو اٹھ کر میں نے وضو بھی بنا لیا، نفل پڑھ لی 2 رکعتیں سفر کی،
اور اللہ سے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ اگر تو متکبر نہیں ہے تو مسلمانوں سے دعا کی خواہش کرنے میں کیوں اتنا تجھے انکار ہو رہا ہے؟ آخر یہ بسترا باندھ کے نکلنے اور دیوار کود کے جانے کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ خانقاہ بند ہو جاتی تھی، طے کر لیا کہ دیوار کے اوپر سے چلا جاؤں گا، سمجھے؟ میں کسی معمولی شخصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ حافظ جی حضور ڈھاکہ ہیں جن کے ایک اشارے پر حکومت بدل جاتی تھی، اتنا بڑا مقام تھا وہاں۔ لیکن جب اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی تو میں نے ہاتھ پھیر لی اور کہا کہ نہیں، میں اپنا علاج کراؤں گا، پھر بستر کھول کے لیٹ گیا۔ مگر جب فجر کی اذان ہوئی تو پیر بوجھل ہو گئے اور دھڑکن دل کی بڑھ گئی، اور وہاں تک جانے کی مجھے ہمت بھی نہیں ہوئی۔ پھر بھی پہلی صف میں سنتیں پڑھا، بیٹھا، نماز تمام یہی سوچتا رہا کہ آخر بولوں تو کیسے بولوں لوگوں کے سامنے، اتنا بڑا عالم ہوں میں۔ لیکن بہرحال تعمیل کرنا طے کر لیا تھا تو بول دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ دن تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دل میں کسی اللہ کی مخلوق کی حقارت نہیں پیدا کی۔ یہ نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ سب کیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، لیکن یہ ہے کہ آدمی کے باطن میں بہت سے امراض ہیں جو مخفی ہیں۔ مرید رہنے کے زمانے میں تو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ بچائے، اجازت، خلافت اور پیر و شیخ بننے کے بعد بھی باقی۔ اس لیے تمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ آدمی کے اندر سے، خصوصاً عالم کے اندر سے، بڑائی کا، کبر کا اور جاہ کا مرض بڑوں سے بڑی مجاہدوں کے بعد نہیں نکل سکا۔ یہ مشائخ کا ماننا ہے، کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں چھپ کے رہ گیا اور ہم اس پر نظر نہیں کر سکے کہ یہ مرض ہے میرے اندر۔ اسی طرح غضب ہے، کتنے اساتذہ ہیں جب غصے میں آ جاتے ہیں تو زبان کا کیا حال ہے۔ اور اب اساتذہ کو، تلامذہ کو چھوڑ دو، آپ بات یہاں تصوف و طریقت کی ہو رہی ہے، تو کتنے مشائخ سے وابستہ مریدین ہیں۔ اور میں اپنے آپ کو مستثنی نہیں کر رہا ہوں کسی بات میں، لیکن چونکہ عنوان ہے، مذاکرہ ہے، مذاکرہ کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے اصحاب فضل اور بڑے بڑے اجازت یافتہ قبا و دستار والے گھر میں اپنی بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ نامحرم رشتہ داروں سے پہلے بھی پردہ نہیں کرتے تھے، عالم بن کے بھی نہیں کرے، خلیفہ بن کے بھی نہیں کرے۔ تو یہ کیا خلافت ہے، کیا اجازت ہے، کیا فریب دھوکہ ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی دین اصل ہے، اللہ دین کو پوچھے گا، کوئی منصب کام آنے والا نہیں، کوئی مسند کام آنے والی نہیں ہے۔ دین پوچھے گا اللہ، دین زندگی میں ہونا چاہیے ہمارا۔ کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، اہل اللہ کے مقرب ہیں اور میراث دینا باقی ہے بہنوں کے، سب دبا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا دین سیکھنے کے لیے بزرگوں کے پاس گئے، کون سا دین سیکھنے کے لیے مدرسوں میں گئے۔ ایک خاتون نے مجھے مہاراشٹر کے کہیں کسی بہت دور دراز دیہات سے کسی آنے والے کے ساتھ خط بھیجا، میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن اس خط میں آنے والے سے معلوم ہوا ہوگا کہ بھئی وہ کسی عالم کے پاس جا رہے ہیں اعتکاف میں، تو اس خط میں انہوں نے اپنی بھیپتا لکھ کر کے بھیجی۔ بوڑھی عورت ہیں، بہت ضعیف عمر کی ہوگی۔ انہوں نے یہی لکھا کہ اب میری عمر 70 برس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن میرے بھائی نے بھی مجھے میرا حصہ نہیں دیا، میرے بھتیجے بھی نہیں دے رہے، اور میرے والد نے بہت جائیداد چھوڑی ہے۔ مجھے اب اس عمر میں دنیا کی ہوس نہیں ہے، لیکن اگر میرا حلال مال مجھے مل جائے تو میں اس جائیداد کو بیچ کر
کوئی مسجد تعمیر کرا کر اپنی صدقہ جاریہ کر لینا چاہتی ہوں، جبکہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ میں آپ کو سنانا چاہا، انہوں نے لکھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے دونوں بھتیجے دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں اور مفتی ہیں۔ یہ کس کو فتویٰ دینے کے واسطے ہے؟ اپنے آپ کو نہیں فتویٰ دے سکتے تو کس کو فتویٰ دینے کے واسطے؟ اور کس کے واسطے دارالعلوم دیوبند میں پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں؟ یہ سند قبر میں کیا کام آئے گی؟ یہ دستار فضیلت خدا کے سامنے حساب ہوتے وقت کیا کام آئے گی؟ اسی خوف خدا کو پیدا کرنے کا نام تصوف و طریقت ہے۔ اگر یہ خوف خدا نہیں پیدا ہوا ہمارے اندر، حساب دینے کی گھڑی کا احساس نہیں پیدا ہوا، اللہ کو منہ دکھانے کے دن سے ہم نہیں شرماتے، نہیں ڈرتے، تو ہماری زبانوں سے تقریریں سن کر کس کی اصلاح ہوگی اور کون خدا سے ڈرے گا؟ اور اگر وہ ڈریں گے بھی اللہ رسول کی بات سے متاثر ہو کر، تو آپ نے مسلم شریف میں یہ حدیث پڑھی ہی ہوگی کہ قیامت میں ایک مرتبہ ایک معذب شخص اتنا واویلا کرے گا، اتنا واویلا کرے گا کہ اہل دوزخ اپنا عذاب بھول کر اسے دیکھنے کے لیے آ جائیں گے۔ اور جب وہاں مجمع اکٹھا ہوگا تو دیکھیں گے ایک آدمی اوندھا پڑا ہوا ہے، اپنے پیٹ کے آنتوں کے بل اور ان آنتوں کے اطراف میں گھوم رہا ہے اور ایسی درد مندانہ چیخ و پکار کر رہا ہے کہ اہل دوزخ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے ترس کھا کے۔ اور قریب آئے، کسی کی نظر پڑی، اس نے دیکھ کر کہا کہ ارے اوہ یہ تو ہمارے امام صاحب ہیں، مولانا آپ تو ہمیں درست کرتے تھے، آپ خود یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تم لوگوں کو بتاتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، اور تم لوگوں کو روکتا تھا مگر خود مبتلا رہتا تھا۔ پڑھی آپ نے حدیث میں کوئی باہر کی چیز نہیں لایا، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بالکل صحیح حدیث۔ کیا ہم اس انجام کے لیے اپنے کو تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس حدیث کو پڑھ کے ڈر نہیں لگا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ مال کے ہم آگے اتنے جھک گئے۔ اویس زمانہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مال وہ چیز ہے جس کے آگے اچھوں کی تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، تو وہی تو ہو رہا ہے۔ پھر دین کہاں ہے بھائی؟ کم سے کم علماء ہی شرعی پردہ کرنے لگے تو اس کا اثر سماج کے اوپر پڑے گا، لیکن ہمارے ہاں بھی شرعی پردہ تو ہے نہیں، رسمی پردہ ہے۔ ہماری عورتیں بھی رسمی پردہ کر رہی ہیں، شرعی تو نہیں کر رہی۔ بچپن سے جن لوگوں کے سامنے نکلتے ہیں، نکلتے ہی رہتے ہیں، اب بھی نکلتے ہی ہیں، کوئی بھی شعور نہیں ہے، کوئی بھی احساس نہیں ہے۔ کیا شریعت کا حکم کسی خاص زمانے کے ساتھ مختص تھا یا ہر زمانے کے لیے متعدی ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم شریعت کے نافذ کرنے والے ہیں، ہم شریعت پر امت کو لانے والے ہیں، ہم دین پر ان کو جمانے والے ہیں۔ اس لیے تصوف کی اصل روح کیا ہے اور اس میں جو در آئی کمزوریاں اور بیماریاں کیا ہیں؟ وہ بیماری یہی ہے کہ درمیان میں ہمارے اکابر کے بعد ایک وقفہ ایسا گزرا کہ علماء کو تصوف کی طرف رجحان نہیں تھا بالکل، ہمارے یعنی ہمارے اہل حق علماء کو، کسی بھی مدرسے کے فارغ ہوں، رجحان نہیں رہا۔ درمیان میں کچھ عرصے تک تقریباً 30-40 برس ایسے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد تصوف کی طرف اچانک رجحان پیدا ہوا، علماء کا، حفاظ کا، اہل دین کا، اور تیزی کے ساتھ پورے ملک میں پھیل گیا۔ لیکن اس طرح پھیلا ہے کہ یہ تو ہوا کہ علماء مشائخ سے وابستہ ہو جانے اور کسی سے بیعت ہو جانے کی ضرورت کے قائل بھی ہو گئے، اور اس کا جذبہ بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے اس سے بے خبر ہو کر اس کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ کیا چیز ہے کچھ نہیں پتہ۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ اگر کوئی اس راستے میں قدم رکھنا چاہتا تھا، اس کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھ دیا تھا،
اور اس مضمون کا نام قصد السبیل تھا۔ وعلی اللہ قصد السبیل سے تبرک حاصل کر کے یہ نام رکھا تھا، سیدھا راستے کا، سیدھا راستہ، قصد السبیل سیدھا راستہ، درمیانی اور اعتدال کا راستہ۔ تو قصد السبیل ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا حضرت، اس میں سب کچھ بتا دیا کہ پہلے اس کو سمجھو، اس کے سمجھنے کے بعد اس راستے میں قدم رکھو۔ پیری مریدی کوئی چیز نہیں ہے، اصلاحات کوئی چیز نہیں ہے۔ اوراد، اشغال، معمولات معاون تو ہو سکتے ہیں، مقاصد نہیں بن سکتے۔ مقاصد وہ ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں، جس کا مطالبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا ہے، وہ مقاصد ہیں۔ انہی مقاصد پر درک و کمال حاصل کرنے کے واسطے کسی کی نگرانی میں شریعت کی شاہراہ مستقیم پر ثبات قدمی کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ اس سفر میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے، پھر منزل یعنی حتی احببتہ پر پہنچ جانا ہے کہ اللہ ہی ہم سے محبت کرنے لگے، اس مقام تک پہنچ جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے ہر راستے کے راہ بر ہوتے ہیں، تو اس راستے کا بھی راہ بر ہوگا، راہ بر کے ساتھ ہم چلیں گے، اور چلنا ہم ہی کو پڑے گا، کوئی چلا کے نہیں لے جائے گا۔ تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے۔ قدم قدم پر کھا رہا ہے جو تو ٹھوکریں، لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے۔ شریعت کا راستہ تو بہت سیدھا ہے، اب بالکل ہموار ہے۔ ہماری ہمتیں کمزور، ہمارا علم ناقص، ہمارے جذبات اور عزائم اور ارادے کمزور، اللہ کے لیے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام ہو جائے، ہر کام میں للہیت پیدا ہو جائے، یہاں سے کام شروع کر کے یہاں تک پہنچنا ہے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو مفتی صاحب کو اس مبارک کیمپ میں، جہاں اور بہت سارے عنوانات ضروری ملحوظ رکھے، یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اس پر بھی کچھ مذاکرہ ہو۔ تو یہ مذاکرہ ہی ہے جس کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو، سب کو ضرورت ہے اس کی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تصوف کی صحیح فہم عطا فرمائی ہے اور وہ روح تصوف کی طرف چل رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ذہ نصیب اور اللہ بہت مبارک فرمائے۔ لیکن اگر ہم کسی فریب میں مبتلا ہیں تو ہمیں زیادہ وقت دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی قیمتی پونجی کا نام ہے۔ یہ ایسا سرمایہ ہے جس کا بقول حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کے کہ میں ایک دفعہ بازار میں گیا تو ایک برف والے کو دیکھ کر زندگی کی قدر کو سمجھا۔ برف بیچ رہا تھا کوئی تھوڑی سی لا کر کے، چند سیر برف، تو لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں جلدی خرید لو اور میرے راس المال پہ رحم کرو، کیونکہ پونجی گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، پانی بن کے برف پگھلتی جا رہی ہے، تو میری پونجی، میرا اصل گھٹتا جا رہا ہے، دوسروں کا مال تو کم سے کم بچا رہے گا، میرا تو جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ اس کی اس بے چینی کو، اس کی اس فکر کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ جیسے اس کی زندگی، جیسے اس کا راس المال چلا جا رہا ہے، میرا بھی تو راس المال اسی طریقے سے چلا جا رہا ہے۔ ہمارا کیپٹل کیا ہے آخرت بنانے کا؟ وہ ہماری زندگی کے قیمتی لمحات ہیں، بس اسی سے تو آخرت بنے گی، اور اسی سے ہم اللہ کو راضی کریں گے، اسی سے اپنے جنت کی نعمتوں کو تیار کریں گے۔ اور یہ تو گزرتا جا رہا ہے وقت، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ کیسے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں؟ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے،
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیسے پچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کرنے کا وقت ہے، زندگی کے لمحات ضائع ہو رہے ہیں۔ زندگی کے لمحات چونکہ بہت بڑی تعداد نوجوان علماء کی ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں زندگی کے لمحات واٹس ایپ کے مضرات میں ضائع ہو رہی ہیں، یعنی اچھی اچھی اہم اور ضروری باتوں پر، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی کر رہا ہوں، اہم اور ضروری باتوں پہ علماء کے گروپ بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر کی بحثیں زندگی کی تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور علماء کے گروپ ہیں، سب علماء کے نام سے بنے ہوئے ہیں۔ کیا بحثیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اتنی دیر اگر بستی کے ایک نوجوان پہ محنت کر کے بے دینی سے دین میں لاتے تو اللہ راضی ہو جاتا۔ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر سیدنا علی کے واسطے ہے تو کیا اس زمانے کے فاضل دیوبند اور فاضل مظاہر اور فاضل ندوہ کے واسطے نہیں ہے؟ قوم بگڑ رہی ہے، لوگ اتنی تیزی کے ساتھ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تیزی مطلب پہلے کے مقابلے میں، پہلے تو اتنا نہیں تھا جتنا اب ہو رہا ہے۔ زندقہ کی طرف جا رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے عجیب و غریب افکار اور دین کا ایک ناقص بوگس تصور، اسلام کا ایک غلط تعارف، طرح طرح کے نام نہاد اسکالرس اور میڈیائی اسپیکرز چھائے ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر۔ کتنے مسلمان حق کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جا رہے ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، جذبے اچھے ہیں، اخلاق عمدہ ہیں، لیکن فکر غلط ہے۔ کون ان کو درست راستے پر لائے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کے روزانہ رات میں میرے پاس ٹخ ٹخ آواز آتی رہتی ہے، رات میں کچھ کام کرتا ہوں لکھنے پڑھنے کا، 2 بجے تک بھی کچھ آتا رہتا ہے اس کے اوپر، وہ کوئی آواز آتی ہے کہ کوئی میسیج آ گیا، کوئی میسیج آ گیا۔ کون ڈالتے رہتے ہیں؟ وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، یہ نکال کے ڈالتے ہیں، وہ نکال کے ڈالتے ہیں، وہ نکال کے ڈالتے۔ کیا کر رہے ہو بابا؟ اپنی زندگی ملت پہ خرچ کرو، نبی کے وارث ہو۔ ایک لمحہ چین نہیں تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس امت کی گمراہی کا سوچ کر، ان کے سامنے کے لوگوں کا نہیں، آج 1400 سال کے بعد والوں کی بھی فکر آپ کو ستا رہی تھی اور اس میں لگے ہوئے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت دائم التفکر متواصل الاحزان، آپ شمائل میں پڑھ چکے ہو۔ یہ تسلسل احزان ہمیں کیوں نصیب نہیں؟ ہم انہی کے تو جانشین ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر کے ہم اپنا مقام و منصب منوا رہے ہیں، یہ وراثت نہیں ہے۔ تسلسل احزان، غم امت کا، یہ ہمارے اندر کہاں ہے؟ انہی بے فکریوں نے 30 ہزار، 50 ہزار، 70 ہزار کے موبائل اپنے پاس ہم رکھے ہوئے ہیں اور آسانی سے فراہم ہو جا رہے ہیں، نئے نہ صحیح پرانے ہی مل جا رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی میں ہی مل جا رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے، کتنے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ وہ راتیں نوجوانوں کی جو سجدوں میں اور رحمان کے قدموں میں سر رکھ کر گزرتی تھی، راز و نیاز میں آہ و بکا میں گزرتی تھی، وہ راتیں آج موبائل میں فلمیں دیکھنے کے اندر گزر رہی۔ ہماری تنہائی اور ہمارا مجمع دونوں میں یکسانیت نہیں ہوگی تو صدق نہیں پیدا ہو، دونوں میں یکسانیت پیدا ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں میں کسی سے بدگمانی کر کے نہیں بول رہا ہوں، بہت سے فکر مند نوجوان علماء اپنی مجبوری، اپنی پریشانی ظاہر کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ حضرت یہ لت چھوٹ ہی نہیں رہی، یہ لت چھوٹ ہی نہیں رہی، کیا کروں، کیسے کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اس کی وجہ سے گھریلو زندگی بھی خراب ہے، ازدواجی تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، گھر جہنم بن رہا ہے، بچے شفقتوں سے محروم ہو رہے ہیں، سب اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اسی میں لگے ہوئے۔
کیا کیا نقصان نہیں ہو رہا ہے میرے دوستو؟ آپ کے مجمع میں بولنے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ہم عمر میں آپ کی اکثریت سے زیادہ ہیں، جو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، اس کو سامنے رکھ کر کے بولنا پڑتا ہے، اس مجمع کے اندر بھی بولنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ مجمع بھی اس کی زہرناکی سے محفوظ نہیں ہے، اس وجہ سے بولنا پڑ رہا ہے۔ اور جو دین کے نام پہ ہو رہا ہے اس میں بحثیں، تنقیص، تحقیر، ہر دوسرے کی پگڑی اچھالنا اور اس پر رد کرنے کے لیے بے تکے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ اس سے کیا دین پھیلے گا؟ کیا اس سے کسی کی اصلاح ہوگی؟ اصلاح تو لوگوں سے شخصی خیر خواہی کرنے پر ہوتی ہے، یوں بدنام رسوا کرنے سے تو نہیں ہوگی ان کی۔ یہ سب چیزیں ہم بھول گئے، اور یہی سب چیزیں تصوف سکھاتا ہے، خلق کریم سکھاتا ہے، اخلاق حسن پر آدمی کو لاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طریقے سے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک کو سزا دی گئی تھی، رجم کی سزا، تو ایک نوجوان کی زبان سے نکلا، کیا موت مرا؟ مردار موت مر گیا، یہ نکل گیا زبان سے، کچھ نہیں کہا، نبی نے سن لیا تھا۔ آگے بڑھے، جا رہے تھے بستی کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں ایک گدھا مردار پڑا ہوا تھا، وہاں رک گئے اور پوچھا کہ ایسی بات کس نے کہی تھی؟ صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، وہ دونوں آئے، جس نے کہا جس نے سنا، دونوں سامنے آئے، تو فرمایا کہ یہ گدھے پہ بیٹھ کے اس کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ مردار گدھے پہ استعفن بدبو آ رہی ہے، ہم کیسے کھائیں اس کو؟ تو فرمایا وہ جو بات اپنے بھائی کے بارے میں تم نے کہی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ متعفن اور اس سے بھی زیادہ بدبودار تھی۔ تو کیسے تربیت فرمائی صحابہ کرام کی؟ اس کے بعد کسی صحابی کی ہمت ہوگی کہ کسی گناہگار کے اوپر زبان تان دراز کرے؟ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے تو طرح طرح کے تبصرے ہیں۔ وہ ایک بے ایمان اور یعنی مذہب کا یہودی تھا، اب وہ مر گیا، علماء کے کیسے کیسے تبصرے، پوسٹ بنائے جا رہے ہیں، مذاقیں اڑائے جا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہماری مصروفیت ہے؟ اس پہ کیا ہماری مصروفیت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے اس ظالم دین کے دشمن سے نجات دے دی، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ امت کو اس کے ضرر سے بچا لیا آپ نے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم مذاق بھی اڑاتے رہیں، اس کا جواز کہاں سے ہے؟ ہمارے ایک عزیز شاگرد نے بتایا کہ یہاں قریب میں ایک گاؤں میں عربوں کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو وہ جماعت والوں کے ساتھ گشت کرا رہے تھے، عالم تھے، وہ عالم ہو گئے تھے، جماعت میں ہی تھے، وہ ان کو گشت کرا رہے تھے۔ تو ہندو کا کوئی جنازہ گیا، جس طریقے سے جاتا، پھول وول ڈال کے کر کے، اس طریقے سے پھول پھینکتے ہوئے، جیسے آج کل اپنے اکابر پر پھینکے جا رہے ہیں گاڑیوں کے اوپر، ایسے پھینکتے ہوئے لے جا رہے تھے وہ لوگ اس کو جی۔ تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی کہا فی النار والسقر۔ ان کا بیان ہے کہ ہماری زبان پہ ایسا سنا ہوا تھا کہ ہندو کا جنازہ دیکھو تو فی النار والسقر کہو، حالانکہ کوئی اجازت نہیں ہے اس کی، آپ کون فیصلہ کرنے والے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا، وہ تو عرب تھے، فوراً سن لیے، سمجھ گئے کیا کہا اس نے، تو کہا کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ ایک مشرک کا جنازہ ہے، مر گیا ہے، جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی سنجیدگی سے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ایمان سے محروم دنیا سے جا رہا ہے، اسے دیکھ کے غم ہونا چاہیے کہ خوشی ہونی چاہیے۔ تو یہ باتیں سلامتی قلب کی ہیں، خود بخود آدمی کو سمجھ میں بھی آتی، سکھانے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ جو طبقہ مشائخ سے اور اصحاب تربیت سے دور ہے وہ بھی بڑے نقصان میں ہیں، بہت خسارے میں ہیں۔
لیکن جو لوگ قریب ہیں وہ بھی اپنے مقصد کے حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے صرف پیری مریدی اور ہاتھ میں ہاتھ دینے اور بیعت ہو جانے کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور اپنی زندگی کو بدلنا اور اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا، خوف خدا کا پیدا ہو جانا، اللہ کے دیکھنے کا ہمہ لمحہ یقین باقی ہونا ہمارے اندر، اور اسی بنیاد پر اس کی خفگی و ناراضگی کے اقوال و افعال و حرکات و سکنات و اخلاق سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا اور اللہ کی پسندیدہ صفات پر جینا، یہ سب کی طرف دھیان نہیں ہے۔ باوجود اپنے پیر صاحب آتے ہیں تو بھیڑ کی بھیڑ ساتھ میں پھر رہی ہے اور کچھ نہیں، اور اپنی زندگی میں تبدیلی بھی کچھ نہیں، تو یہ کیا فائدہ ہے؟ ہم مشائخ کو تو کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نہ وہ عالم الغیب ہیں، نہ بغیر بتائے کسی کے عیب سے واقف ہیں۔ وہ کیسے جانیں کہ کیا کیا کر رہا ہے ہمارا مرید؟ وہ تو نہیں جانیں گے، ہم بولیں گے تو وہ بتائیں گے، ہم بولیں گے تو پتہ چلے گا۔ میں ایک مثال سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ ہم لوگوں کے سامنے کہا، اگر وہ کسی بڑوں کا مثال دیتے تو عام طور سے دو نام لیتے تھے، یا تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے تھے، یا پھر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے تھے۔ تو ایک مثال دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر آپ لوگ کسی آپ کے چچا، آپ کے تایا کوئی بڑے حکیم ہوں، زبردست اور بہت حاذق طبیب ہوں، اور آپ کو اسہال اور موشن کی بیماری ہو گئی ہو، پیٹ میں درد رہ رہا ہو، آپ اپنے چچا کے پاس یا تایا کے پاس جو حکیم ہے وہاں گئے اور ان کو جا کر بتایا نہیں کہ میں اس سلسلے میں آیا ہوں، علاج کے لیے، دوائی کے لیے آیا ہوں، یہ نہیں بتایا ہوں، کیسے آئے ہو بھائی؟ تو آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا تھا، کچھ دن آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آ گیا تھا، آپ کی صحبت کی برکت کے لیے آ گیا تھا، یہ جواب ہے۔ اس جواب میں وہ کیا کریں گے؟ مومن ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے، اکرام کیا جائے۔ اس اکرام میں وہ ان گھر میں جا کے بولے بھائی بھتیجا آیا ہوا ہے، دوپہر میں مرغی پکا دو، شام میں مچھلی بنا دو، اکرام کرو، اپنا بچہ ہے اور اپنا مہمان ہے۔ تو اب خوب بن رہے ہیں مرغن اور ملذذ کھانے، کھا رہا ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بیماری بڑھتی جا رہی، بیماری بڑھتی جا رہی۔ بعد میں اس نے کہا کہ میرا یہ مرض ہے، دوائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فوراً کھانا بند، اس کو سابودانہ دو اور اس کو جو ہے نرم گلتی دو اور فاقہ کراؤ اور یہ کرو، سب اکرامات بند ہو گئے، علاج شروع ہو گیا۔ کیونکہ جب یہ مرض ختم ہو جائے گا تو پھر ہر چیز ہضم کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ مثال دے کر حضرت نے فرمایا کہ بھائی کوئی چلا جائے حضرت مفکر اسلام کے پاس، حضرت مولانا علی میاں دامت برکاتہم کے پاس، اس وقت حیات تھے حضرت، جا کے پڑا ہوا ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ کی صحبت میں چند دن رہنے کے لیے آنا ہوا۔ بتاتا نہیں اپنی بیماریاں، اپنی کمزوریاں، اپنی خامیاں، تو وہ کیا کریں گے؟ عزت دیں گے، ان کا کام ہے، وہ اعلیٰ درجے پر ہیں اخلاق کے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کو اچھا کھلائیں گے، مہمان نوازی کریں گے، سب کریں گے۔ رہ کے آ گیا واپس، نہ کچھ بتایا، نہ انہوں نے کوئی اصلاح کی۔ تو ایسے ہوتی ہے کیا اصلاح؟ اصلاح تو بھائی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تحقیق کو ان کے ایک خادم نے ایک شعر میں بیان کر دیا ہے، یعنی 4 شرطیں لازمی ہیں استفادے کے لیے، شیخ سے استفادے کے لیے 4 شرطیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد۔ یہ مقفع قول رنگین بھی سنگین بھی، حضرت مرشد کا یہ ارشاد رکھتا عمر یاد۔ یہ ہے، کیا ہے؟ اطلاع، اتباع، اعتقاد، انقیاد۔ شعر کی وزن سے آگے پیچھے کر دیا انہوں نے۔ پہلے ہے اعتقاد، جب تک عقیدت کامل نہ ہو کسی کی اطاعت نہیں کرے گا آدمی، اس لیے شیخ کو عقیدت کاملہ کے بعد پرکھ کے کر لو۔
حضرت تھانوی خود فرماتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، سبزی خریدنے کے لیے 1 سے 4 دکانوں پہ چلے جاتے ہو کہ کہاں بڑھیا ہے، تو اپنی تربیت کے واسطے 1 سے 4 مشائخ کے پاس چلے جاؤ پہلے. کسی کی تنقیص مت کرو، تحقیر مت کرو، بس یہ دیکھو کہ میری مناسبت کس سے ہوتی. اپنے دل کا رجحان جس سے زیادہ ہو جائے اس کو پکڑ لو، پھر یک درگیر محکم گیر کا مصداق بن جاؤ. پھر اس کے سامنے یہ عقیدت ہے تو انقیاد بھی پیدا ہوگا، یعنی فرما برداری پیدا ہوگی. اب فرما برداری کا جذبہ بھی آ گیا تو 2 کام کرنے ہیں، اطلاع حالات، اتباع ہدایات. اپنا حال خود بتاؤ. وہ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب تو نبی بھی نہیں ہے. قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. جب یہ نبی سے کہلوا دیا گیا تو پھر کیا جانے کہ ہمارے اندر کیا ہے. ہاں تجربات سے ان لوگوں کو ذرا گرفت ہو جاتی ہے نا. ایک مرید بنا شخص حضرت تھانوی کا اور اس نے خلافت لینے کو مقصود بنایا، تربیت کو مقصود نہیں بنایا. تو کیا کرتا تھا کہ جو خطوط چھپتے تھے حضرت کے خلفاء کے مریدین کے، النور میں چھپتے رہتے تھے، اس میں سے ان کے خلفاء کے خطوط لے کر تھوڑا عدل بدل کر کے حضرت کو لکھ کے بھیج دیتا تھا. بس وہ حال دوسروں کا ہے، کسی کا، کاملین کا. وہ کاملین کا حال خود مبتدی خود لکھ کے بھیج دیتا تھا حضرت. تو حضرت نے 1-2 خطوط پڑھے اور کچھ مختصر سا جواب دے دیا. تیسرے خط کے جواب میں فرمایا کہ بکریاں چرانے والا جانتا ہے کہ کس بکری کے منہ میں کتنے دانت نکلے ہیں. تو پھر سیدھا ہو گیا، سمجھے. تو یوں بڑوں کی وہ ہوتی. ایک صاحب نے خط لکھا حضرت کے بہت قریبی تعلق والے، انہوں نے خط کے اندر اپنی بہو کے انتقال پر بہت غم اور حزن کا اظہار کیا. الفاظ ایسے تھے کہ جس سے ایک شیخ کو، ایک طبیب حاذق کو مرض کا پتہ چلا. تو حضرت نے ایک لفظ پر لکیر مار کے سائیڈ میں لکھا کہ ان الفاظ سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بہو سے ناجائز رجحان بھی تھا، بہو کی طرف ناجائز رجحان بھی تھا. مجھے ان الفاظ سے شک ہوتا ہے. اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے. بس اس گرفت پہ وہ چوکنا ہوئے اور مخلص تھے. انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت ایسا ہی ہے کہ حیات میں قلب کا میلان اس کی طرف ہوتا رہتا تھا. کوئی غلط کام تو کیا نہیں میں نے، لیکن ایسا میلان قلب کا ہوتا تھا اس کی طرف. تو اس کو طبیب حاذق کہتے ہیں. یہ مہارت سے پکڑ لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا پکڑا جائے جب تک کہ ہم بتائیں نہیں. اس لیے بتا کر اپنی اصلاح کرانا، یہ ہے تصوف و سلوک. اور خود مخلص ہونا اپنے حق میں کہ بھئی میں اپنے کو سنوارنا چاہتا ہوں، بس کسی سے کیا مطلب، میں صحیح ہو جاؤں، میں درست ہو جاؤں، اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں. جیسے بہت سی جگہوں پر ایک چارٹ ہے ماشاءاللہ، بہت سے ہمارے حضرات لگا کے اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ اے اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو اچھا لگوں. یہ دعا تو بہت عمدہ ہے اور ہمیشہ استحضار بھی رکھے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے اور اس کی سنت جاریہ یہ ہے کہ جب تک فکر نہیں کرو گے ویسے بنو گے نہیں. اپنے عمل سے ہی بننا ہے، اپنے اعمال بدلنے پڑیں گے، اپنی فکریں بدلنی پڑیں گی. ایک صاحب حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے آئے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور بیعت ہو گئے. ان کو کیا پتہ تھا بیعت کیا ہے. جب بیعت کر رہے تھے تو حضرت نے عہد لیا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میرے ذمے اب تک جتنی فرض نمازیں باقی ہیں وہ ادا کروں گا، میرے ذمے جتنے روزے ہیں وہ ادا کروں گا. میں عہد کرتا ہوں کہ بندوں کے حقوق جو میرے ذمے ہیں ان سے فارغ ہو جاؤں گا. یہ سب کہلواتے رہے، وہ کہتے رہے. بے شعور آدمی تو نہیں تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت کا. جو حضرت نے کہلوایا کہہ دیا انہوں نے. بیعت ختم ہو گئی، کونے میں جا کے بیٹھے کہ یا اللہ سرکاری ملازمت کے دوران کتنی رشوتیں لیا ہوں، اب کہاں سے واپس کروں. عہد تو کر لیا حضرت کے ہاتھ پر، نمازیں بہت ساری باقی ہیں، کئی برس کی نکل جائیں گی، تو وہ کہاں سے پڑھوں، کیسے پڑھوں.
تو بہت سوچا، پھر اس کے بعد طے کر لیا کہ جب عہد کر لیا ہے تو میں پورا کروں گا، اللہ پاک میری مدد فرما دیجیے۔ اس زمانے میں وہ ویزا نکال کر انگلینڈ گئے اور وہاں خوب کمائی کی بڑھاپے میں محنت کر کے، اور جتنے لوگوں کی رشوتیں لی تھیں علماء سے مسئلہ دریافت کر کے جو مل گئے ان کو ادا کر دیا، جو نہیں مل سکے ان کی طرف سے صدقہ کر دیا، اور کوئی رشوت اپنے ذمے باقی نہیں رکھی۔ نمازیں پوری پڑھ لی۔ 11 برس کے بعد حضرت کو خط لکھا کہ الحمدللہ صاحب ترتیب ہو گیا ہوں، اب میری کوئی نماز باقی نہیں۔ یہ ہے بیعت کا فائدہ، یہ ہے اپنے مشائخ کے عہد کرنے کا فائدہ۔ بس اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے کوئی اللہ والا نظر آتا ہے تو اس کے ڈر سے ہم صحیح بن جائیں، یہ مقصد ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور جو کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں اس سے اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور صحیح راہ عطا فرمائے، اور ہم اپنے مشائخ کو پکڑیں بھی، اور جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے والے بھی بن جائیں۔ یہ سلسلہ آگے جاری ہے اور چلتا رہے گا۔ دعا اختتام مجلس پر ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور بھی کل پروگرام ہیں۔ میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ کسی اہلیت کے بغیر انہوں نے اس مجلس میں دعوت دی، اور میں نے اس لیے قبول کر لیا کہ یہ کسی کو نصیحت کرنا نہیں ہے، یہ مذاکرہ ہے جو اپنے نفع کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649